मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं एडवोकेट सलमान इकबाल क्रॉसवे टीवी के प्रोग्राम फेथ एंड लाइफ में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आजकल हमारा लेंट सीज़न चल रहा है और लेंट सीज़न के हवाले से ही हमारा हर मौजू जो है जिसमें हम फेथ एंड लाइफ के ऊपर हमारा जो भी कोई प्रोग्राम हम करते हैं वो लेंट सीज़न से मुतल्लिका है। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारा जो मेन मौजू है वो है पाम संडे, खजूरों का इतवार। तो ये इसका हमें हवाला जो है तमाम अंजीली बयानों में मिलता है, चाहे वह लूका का हो, मत्ती का हो, यूहन्ना का, मरकस का, तमाम अंजीली बयानों में इसका जिक्र मिलता है। कई जगह पे हम ऐसे देखते हैं कुछ हवाला जात हैं जो दूसरे मौजू से मुतल्लिका हैं, तो उसमें सिर्फ मत्ती ने या लूका ने ही कुछ चीज़ों को बयान किया है, तो वो खुदावंद के इल्हाम की तरफ से है। लेकिन ये भी एक बड़ी गवाही है कि चारों अंजीली बयानों में इस वाक़े का जिक्र हमें मिलता है। तो पाम संडे हम क्यों मनाते हैं? ये इसमें खुदावंद खुदा की एक फातिहाना आमद थी। जो यरूशलेम में जब वो आए तो उन्होंने उन लोगों ने, इसराइलियों ने अपने खुदावंद खुदा को मसीहा माना। वो बड़ी देर से एक मसीहा के इंतज़ार में थे और इन चीज़ों का हवाला हम बहुत सारी दूसरी जगहों में भी देखते हैं। हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं कि उन्होंने बहुत से सहीफ़ों में ये पढ़ रखा था कि एक मसीहा आने को है, और वो अभी तक इस कश्मकश में थे कि वो मसीहा कौन है, और वो खुदावंद खुदा के मोजज़ात को देख चुके थे। लेकिन अभी भी इवन अगर हम देखें, यूहन्ना इस्तबागी जो है वो भी जेल में होते हुए खुदावंद खुदा से अपने शागिर्दों के थ्रू पूछता है कि आने वाला वही है, यानी कि मसीह आप ही हो, या कि हम किसी और का इंतज़ार करें। वो भी हालांकि उसने खुद खुदावंद खुदा को बैप्टाइज्ड किया है, उसे बपतिस्मा दिया है, लेकिन उस बपतिस्मा के बावजूद भी वो भी एक शक व शुबा में मुब्तला है, क्योंकि खुदावंद खुदा की जितनी पेशन गोइयाँ थी उसके साथ मिल रही थी, वो पूरी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो एक बेयकीनी के, वो लोग जो थे एक बेयकीनी के आलम में थे। इसलिए वो चाह रहे थे कि हमें शोर शाट पता चल जाए, हमें यही मसीह है, और उसके काम पर आ रहे थे। इवन खुदा यीशु मसीह ने भी कहा है कि उसको जाके बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी साफ़ किए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मैं ही मसीहा हूँ। इनडायरेक्टली उन्होंने उसे बताया, क्योंकि यीशु मसीह ज़्यादातर अपनी बातें पैराबल्स में, तमसीलों में करते थे। आज अगर हम देखते हैं तो लूका रसूल का अंजीली बयान देखते हैं तो उसमें से उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से 40 आयत तक हम पढ़ते हैं। तो उसमें और साथ ही एक छोटा सा हवाला हम ओल्ड टेस्टामेंट में से ज़करिया नबी का सहीफ़ा पढ़ेंगे। तो जब हम दोनों इन चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमें अय्याह होंगी कि पाम संडे क्या है और ये क्यों है। ऑलरेडी बहुत से लोग जानते हैं और ये कोई नया, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम बयान करेंगे या जो एक आपके सामने लेके आएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने में और बहुत से हमारे बहन भाइयों को आसानी होगी। लूका रसूल का अंजीली बयान उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से पढ़ते हैं। ये बातें कह के वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। ये यीशु की बात हो रही है कि वो उनके आगे आगे चला। यीशु मसीह उनसे ये बातें कह के चलते हैं। जब उस पहाड़ पर जो जैतून का किला था और बैतफगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कह कर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मोजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदावंद की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, और आसमान पर सुलह, आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा
اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دی۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اسی طرح ہم ایک حوالہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اور اس کی 9 آیت پڑھیں گے۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، اس کا شکر ہو۔ جیسا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی قوم کا اگر کمپیریزن اس دور میں کیا جائے تو یہودی قوم کا بالکل کمپیریزن موسیٰ کے اس ٹائم پیریڈ کے مطابق ہے جو مصر میں ہوا تھا، جب وہ مصر میں غلامی کی حالت میں تھے اور وہ مصریوں کے ہاتھوں میں بک چکے تھے، وہ غلام تھے اور وہ اندھا دھند ان سے کام کروا رہے تھے اور ان کو اس کے اگینسٹ کوئی پیمنٹ نہیں کی جاتی تھی اور ان پہ ظلم و ستم کا شکار تھے۔ نو ڈاؤٹ اب یہ جسمانی مشقت تو نہیں کر رہے تھے، جسمانی طور پہ ان کے غلام نہیں تھے، لیکن یہ ٹیکس کی صورت میں بہت زیادہ پے کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ٹیکس بھی، اور دوسری یہ چیزیں تھی کہ جو ٹیکس ان کو پے کیا جا رہا تھا یہ ان کے لیے کسی چیز سے کم نہیں تھا، وہ معاشی طور پہ بدحال ہوتے جا رہے تھے۔ اوبیسلی جب آپ کی ایک میجر اماؤنٹ آپ کے تنخواہ میں سے آپ کی جو بھی چیز ہے جو آپ کماتے ہو اس میں سے نکل جاتی ہے، وہ ٹیکسز میں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اور نہ ہی، اور دوسرا آپ سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت وہاں تھی آپ کی، یعنی کہ ان لوگوں کی، ان یہودیوں کی اسرائیل میں ان کی سیکنڈ سٹیزن کی یعنی مینورٹی کی حیثیت تھی، تو وہ ایک زندگی گزار رہے تھے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا تھا۔ اب وہ جیسے موسیٰ کے دور میں لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی مسیحا آئے، تو وہ موسیٰ، خداوند نے موسیٰ کو بھیجا سیم وے سے، کیونکہ اس پہ ان پہ 10 آفات آئیں اور ان آفات کے اگینسٹ خداوند نے ان کو نکالا۔ جب فیرو جو فرعون تھا وہ ٹوٹلی، جب اس نے دیکھا کہ 10 آفات آنے پہ، آخری آفات پہ جب اس کے پلوٹا اس کا خود کا بھی مر گیا تو تب اس نے ان کو جانے دیا۔ لیکن یہاں خداوند خدا نے جو آفات زدہ اس طرح کے لوگ تھے، نہ تو کسی کا یہاں پہ لوٹا مرا ہے، نہ یہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن یہاں خداوند نے وہ معجزات کر کے دکھائے کہ جس کی بنا پہ اس کو مسیحا مان لیا گیا اور لوگ اس کو مسیحا ماننا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ ایک بڑی دیر سے، اور جو پروگنسٹیکیشنز تھی، جو پیشن گوئیاں تھی، جو پروفیسیز تھی، وہ یہی تھی کہ وہ جو ہم نے ابھی پڑھا زکریا نبی کا صحیفہ میں کہ اے دختر سیون تو نہایت شادمان ہو۔ شادمان ہونے سے اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں، آج کا حوالہ جو ہم نے لوکا رسول کا انجیلی بیان دیکھا ہے اور اسی طرح ہم نے زکریا نبی کا، تو اس میں لکھا ہے کہ نہایت شادمان ہو۔ شادمان مین جوبلنٹ ہونا، اوور دا مون ہونا، آپ بہت زیادہ خوش ہو جانا۔ تو یہاں وہ لوگ اوور دا مون تھے کہ انہیں جب پتہ چلا کہ مسیح یہی ہے وہ جو ہمیں ریفارمر کے طور پہ، ایک نجات دہندہ کے طور پہ آیا ہے بلکہ، اور وہ بچا لے گا، کیونکہ اس نے تمام اسرائیل میں ود ان نو ٹائم پیریڈ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ود ان نو ٹائم پیریڈ کیونکہ اس نے ان 3 یا 3.5 سال کی اپنی زمینی خدمت میں وہ کام کر دی جو کبھی آج دن تک روئے زمین پر نہیں ہوئے تھے۔ اس نے تمام اندھوں کو، جو بھی اس کے پاس آتے تھے، اندھوں کو ٹھیک کیا، جنم کے اندھوں کو ٹھیک کیا، لنگڑوں کو، لولوں کو، ہر طرح کے پیرالائسس پیشنٹ کو، ہر طرح کے پرابلم جو بھی تھی، جس کو مرگی اور جن کے اوپر بدروہوں سے جو گھرے ہوئے تھے، تو ان کو بھی اس نے ٹھیک کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کا یہ واقعہ، یہ سب سے زیادہ خدا کو جو پذیرائی مل رہی تھی وہ مردوں کے زندہ ہونے پہ تھی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو تو اسی وقت پذیرائی ملنی شروع ہو جانی چاہیے تھی جب اس نے یائر کی بیٹی کو ٹھیک کیا، یعنی کہ وہ مر چکی تھی اور اس کو ٹھیک کیا۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، اس کو زندہ کیا۔ لیکن یہودی جو تھے بڑے ٹینیشیس تھے، ہٹ درم تھے، اور فقی اور فریسی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک نقطہ نکال لاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں، یہ وہ ٹھیک تھی، بے ہوش تھی، تو اس لیے اس نے اس کو ٹھیک کر دیا، وہ مری نہیں تھی، ہم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، اوبویسلی ایسے ان کا خیال تھا۔ اس لیے ان 2 جو مردوں کو زندہ کیا نا، اس نے اس کو اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی، لیکن میرا اور آپ کا یقین ہے وہ مر گئے تھے، ان کو خدا نے اپنا جلالی ہاتھ رکھ کے ان کو زندہ کیا اور ان میں پھر سے روح پھونک دی
اور یہ کام صرف اور صرف ہمارا منجی خداوند خدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہودی جو تھے ہٹ درم تھے اور انہوں نے اس بات کو نگیٹ کیا، ٹوٹلی نگیٹ کیا۔ اب معاملہ آتا ہے لازر کا۔ لازر جو خداوند خدا کا دوست تھا، تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیو میں ہے، وہ 4 دن ہو چکے ہیں، اس کو قبر میں گئے، اسے شراؤٹ پہنایا جا چکا ہے، وہ اس کو کفن میں لپٹا ہوا ہے، اور غار کے آگے پتھر آ چکا ہے۔ تو اب وہ کنفرم تھے کہ ایسا کوئی معجزہ ہو، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑی حیرت کی، اچنبے کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خداوند 4 دن کے بعد آتا ہے۔ تو آلموسٹ دیکھا جائے تو اگر ہم سائنسی وے سے بھی دیکھیں یا ویسے ہی دیکھیں تو باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہوتی ہے یا ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو خداوند خدا نے لازر کو بلایا، لازر آ جا۔ تو دیکھا کہ لازر باہر آ گیا، اور پتھر خود سے اس کو کہا کہ پتھر کو پیچھے ہٹا دو۔ تو جب وہ پتھر ہٹایا جاتا ہے اور لازر باہر آتا ہے، اور لازر خود سے باہر آ جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ 4 دن کا مردہ باہر آ گیا۔ اب یہ وہ ان 2 مردوں کو جو خداوند خدا نے زندہ کیے تھے ان پہ بھاری ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ بھی خداوند خدا کے معجزات تھے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن اس وقت کے جو اڑیل جو تھے، ملش یہودی تھے یا فقی فریسی تھے، جن کی اپنی دکانداری خراب ہو رہی تھی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے آتے تھے۔ لیکن اب تو یہ پریٹی شور تھا، کنفرم تھا کہ وہ مرا ہوا ہے، وہ 4 دن سے قبر میں ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی جادوئی کام بھی ہو تو نہیں ہو سکتا۔ ان کی سوچ سے بالاتر تھا۔ اور خداوند خدا جو ہر طرح کا کام رکھنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو ناممکنات کا خدا ہے، جو ناممکن وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام ناممکن ہے، اس نے اس کو ناممکن کو اپنے معجزے کے ذریعے، اپنا قوی اور جلالی ہاتھ کے ذریعے اس نے وہ معجزہ کر دکھایا، اور وہ باہر آ جاتا ہے لازر۔ اب یہ چیز تھی کہ اب اس کی زمینی زندگی کا اختتام ہو رہا تھا، آلموسٹ اس کی تبلیغ کا، اس کی منادی کا اختتام ہو رہا تھا، وہ جس مشن پہ وہ آیا تھا۔ تو لہٰذا اب وہ جب لے کے چلتا ہے اس کو، تو لوگ اس کو دیکھنا چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں۔ تو اب یہ خبر ایسے سپریڈ ہوتی ہے کہ جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، ہر سو، ہر طرف، ہر ڈائریکشن میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ یہودیوں کے ایک نبی نے، یسوع المسیح نے ایک مردے کو، 4 دن کے مردے کو قبر میں سے جلا دیا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کے اوپر اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ اس کے شاگردوں نے اس کے معجزوں کی بنا پہ، وہ اس معجزے پہ نہیں، اس کے کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے، ان معجزات کی بنا پہ وہ اس کا یقین کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ہوشانہ ہوشانہ۔ اب ہم ہوشانہ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ ہوشانہ کا مطلب کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ ہم کہتے ہیں، بڑا پڑا ہے ہم نے کہ ہوشانہ ہوشانہ کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کئی ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے 2 مطلب ہوتے ہیں، تو اس میں سے بھی ایک ہے کہ واقعی جو خداوند کے نام سے آتا ہے، میرا یسوع آپ کا نجات دہندہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تو وہ ہوشانہ اس کے لیے بنتا ہے۔ اور میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لیکن اس وقت کے جو اوپریسڈ لوگ تھے، جو اس وقت کے گھرے ہوئے لوگ تھے، ہر طرح کی مشکلات میں، اور خاص طور پہ رومنز کے، کیونکہ اب وہ رومن کی سبجوگیشن میں تھے، وہ اب اس کے سبجیکٹ میں تھے، اس کی رعایا میں تھے، اور وہ 3rd کلاس سٹیزن کاؤنٹ کیے جاتے تھے۔ تو وہ اب چاہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ریفارمر ہے۔ تو وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ جب اس نے یہ مردہ زندہ کر دی، تو اس نے کہا کہ یہ ہر طرح کا یہ بندہ جو ہے وہ کام کرنے پہ قادر ہے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہوشانہ، اس کا دوسرا مطلب ہے اے خدا ہم تیرے سے دعا کرتے ہمیں بچا، ہمیں سیو اس لارڈ، اے خداوند ہمیں بچا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نجات دے۔ تو وہ نجات چاہ رہے تھے، کس چیز سے؟ وہ دکھوں سے۔ لیکن اب ان کی نجات کا جو معاملہ کچھ ایسا ہی تھا جیسا کہ وہ صلیب پہ وہ جو دوسرا ڈاکو تھا اس نے وہ نجات مانگی، تو وہ بھی کچھ اسی طرح کی نجات چاہ رہے تھے کہ ہمیں وقتی طور پر معاشی اور معاشرتی طور پہ ہمیں نجات ملے۔ وہ اسپرچولی نجات نہیں چاہ رہے تھے، اور جو خداوند خدا دے رہے تھے وہ نجات ان کی روحانی نجات تھی، ان کو دکھوں سے نجات تھی، ان کی بیماریوں سے نجات تھی، ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے رہے تھے۔ اور یہ کام ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ اس نے گناہ معاف کیے، اور وہ یہ اس چیز کو نہیں سوچ رہے تھے کہ ہمارے گناہ معاف
معاف ہوں. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب یہ وہ بندہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, یہ تو تنے تنہا سب کچھ کر سکتا ہے. جیسے موسیٰ نے اپنی اسٹک آگے بڑھائی تو اس نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا, تو شاید یہ بھی کچھ ایسا ہی کرے گا. جیسے فرعون پیچھے سے آ رہا ہے تو یہ ایسا کچھ کرے گا تو رومنز کو نکال دے گا, تو ہم آرام سے آزاد ہو جائیں گے, ہمیں پھر سے لیبرٹی مل جائے گی, ہم پھر آزاد ہو جائیں گے. اور اس طرح کی وہ ان کی سوچ تھی. اب جو فقی فریستی تھے انہوں نے تو اس کو ویلکم کر لیا, اس کے لوگوں نے, یہودیوں نے, تمام گرد و نما کے لوگوں نے. لیکن جو ایک ٹیم تھی فقی اور فریسیوں کی, وہ اسے چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملات کو بند کرے. تبھی انہوں نے, ہم نے متی کے یہ انجیلی بیان میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اسے کہتے تھے کہ اس کو تو چپ کروا. تو وہ چپ کیوں کرواتا؟ لہٰذا وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں ان کو چپ کروا بھی دوں تو یہ پتھر بول اٹھیں گے. کیونکہ یہ اس لیے بول اٹھیں گے کہ یہ جو پریڈکشن تھی, پروگنوسٹیکیشن تھی, جو پیشن گوئی تھی, اس کا ہونا ضرور تھا. زکریا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ نہایت شادمان ہو. شادمان کا مطلب یہ ہے کہ اوور دا مون, 7ویں آسمان پہ ہونا, جوبلنٹ ہونا, بہت زیادہ مطلب خوش باش ہونا, مطلب اتنا جوش سے بھر جانا. تو وہ جوش تھا ان میں, تو وہ شادمان ہو رہے تھے. اسی طرح ہم متی میں اور ذکریہ میں دیکھتے ہیں وہ شادمان تھے. ورڈز کی جو ریزمبلنس ہے, ورڈز کے جو ان کی سملیرٹی ہے, اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ بہت کلوز ہے ایک دوسرے کے, تاکہ وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ بات اس کی زمینی زندگی میں ہونا ضرور تھی. تبھی تو یہ پہلے سے ہی, اس کے آنے سے پہلے ہی یہ بات لکھی جا چکی تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خوب للکارو. تو وہ اگر ہم مرکز کا انجیلی بیان دیکھتے ہیں, اس کا 11 باب اور اس کی 9 آیت میں دیکھتے ہیں, تو وہ بھی لوگ چلا رہے تھے, شور مچا رہے تھے. تو خوب للکارنے کا مطلب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اگر اس کے بھی 2 سے 3 مطلب اگر ہم اردو کی لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے نعرہ مارنا, پکارنا, دھمکانا بھی اور کڑک کر بولنا بھی. تو اس وقت ان کے اندر وہ جو پسے ہوئے لوگ تھے, اب وہ ان کے اندر ایک جرت آ گئی اور وہ انہوں نے کڑک کے بولنا شروع کر دیا. مطلب اب وہ ڈرے ہوئے نہیں تھے, سہمے ہوئے نہیں تھے, اب ان کے اندر ایک سپیرٹ آ گئی تھی. اور وہ سپیرٹ جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے تھی, لیکن اس کو تھوڑا سا وہ رونگ لے رہے تھے کہ شاید ہمیں خداوند خدا کسی تلوار کے زور پہ, کسی ہتھیاروں کے زور پہ ہمیں بچائے گا اور رومنز کو نکال دے گا. تو لیکن جو تڑپ تھی وہ, یا ان کے دماغوں میں یا دلوں میں ایک کڑک تھی, وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ اب خدا کی وجہ سے تھی کہ وہ ان کو نکال باہر پھینکے گا. اسی طرح وہ جو ان کا لکھا ہے کہ وہ اے دختر سیون تیرا بادشاہ جو ہے وہ صادق ہے. صادق مین, یہاں وہ صادق کے ورڈز کو تھوڑا سا غلط لے رہے تھے. صادق تو وہ تھا, صادق مین وہ سچا, لیکن صادق کا دوسرا جو مطلب ہے وہ ہے وفادار. وہ اپنے باپ کا, جو جس نے اس کو اپنے ڈیوائن مشن میں بھیجا تھا, خدا نے اسے بھیجا تھا کہ اس مشن کے لیے, تو وہ اس کا وفادار نکلا. اس نے کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ایسے موقع پہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا اور وفاداری کے ساتھ صادق کے طور پہ اپنے آپ کو وہ چلاتا رہا. اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. نجات کس چیز کی؟ کیا وہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ نہیں, گناہوں کی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا تھا. وہ ہر طرح کے بیماروں کو پاک صاف کرنے کی قدرت رکھتا تھا اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا. یہی نجات ہے. اسی طرح وہ حلیم ہے. وہ مستقل مزاج تھا, وہ حلیم تھا. اس نے کبھی بھی کوئی کام ڈنڈے کے زور پہ, تلوار کے زور پہ, لاٹھی کے زور پہ نہیں کیا. اس نے جو بھی کام کیا وہ تحمل سے کیا اور پولائٹلی کیا, اس لیے وہ حلیم ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فریسیوں کا آخری بات ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی جو چاہ رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو لازر ہے اس کی وجہ سے اس کی جو پذیرائی آئی ہوئی تھی, تو اب جب وہ اس کا انٹری ہوتی ہے وہاں یروشلیم میں, تو وہ یروشلیم میں جب اس کی انٹری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ لازر بھی ہے. نہ صرف وہ یہ, بلکہ وہ لازر یسوع مسیح کو تو وہ دیکھنا چاہتے ہی تھے, ساتھ میں وہ لازر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے, کیونکہ لازر ایک زندہ جاگتا ثبوت تھا ان کے ساتھ, یسوع مسیح کے ساتھ, کہ وہ ثبوت کو دیکھے کہ یہ وہ مردہ تھا جو 4 دن قبر میں رہنے کے بعد اس بندے کی نسبت, اس بندے کی وجہ سے, اس بندے کی ایک روحانیت کی وجہ سے یہ بندہ, یہ جو لازر ہے یہ زندہ ہو گیا ہے. تو خدا نے اس کو زندہ کر دیا. اب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور لازر کو دیکھ رہے ہیں. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یوحنا کا انجیلی بیان دیکھیں, یہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں ہم دیکھیں کہ تو بڑی ہمیں پاورفل سی ایک لازر کے حوالے سے ایک گواہی ملتی ہے. اور یہودیوں کی ایک بدبختی دیکھیں تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ
राइट को राइट कह ही नहीं रहे, वो राइट को रॉन्ग करना चाह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, अगर हम उसका यूहन्ना का अंजीली बयान देखें, उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत पढ़े तो लिखा है, पस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके वहां है, वो कौन है, यसू है, ना सिर्फ यसू के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे, क्योंकि लाजर भी पाम संडे वाले दिन खुदावंद खुदा के साथ एंट्री देते हैं यरूशलेम में। जैसे उसने, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था, जिंदा किया था, लेकिन सरदार काहिन ने मशवरा किया। अब ये देखे, खुदावंद खुदा ने एक मरे हुए को जिंदगी दी, उसको निजात दी, उसको जिंदा कर दिया, तो ये दोबारा से लाजर को क्या करना चाह रहे हैं, सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें। लाजर तो पहले ही मर चुका था और वो खुदा का मौजा था, कुदरत थी उस पे, तो लाजर दोबारा 4 दिन के बाद कब्र में से जी उठता है, जलाया जाता है। तो अब वो फिर जिंदा किए हुए लाजर को मारना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए, यानी कि जो उनकी पार्टी के थे, उनका मौब था, उनके पैरोकार थे, वो उसकी तरफ होना शुरू हो गए। तो खुदा का जो प्लान था, प्रोग्नोस्टिकेशन थी जो पुरानी सहीफों में थी कि मैं अपना पैगंबर भेजता हूं, मैं अपना बेटा भेजता हूं, वो आज उनका पूरा हो रहा था। और वो ये चाह रहे थे किसी ना किसी तरीके से लाजर को भी मार दिया जाए और खुदावंद को, इसीलिए वो कह रहे थे कि इसको किसी तरीके से रोके। तो खुदावंद ने कहा कि अगर ये बातें, तो इसका मतलब कहने का ये था कि ये तो ज़िक्रिया नबी का वसीफा भी हम पढ़े, हमें खुश होना है। अगर ये आज लड़के या आज लोग चुप कर जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे, खुदावंद के आगे कौन सा काम करना नामुमकिन है। तो अगर आज हम इनकी जुबानों को किसी ना किसी वे से बंद करवा भी देते हैं तो ये पत्थरों में से आवाज आएगी होशाना की। तो ये है इस चीज का मकसद कि हम इस जोश से मनाते हैं। ये उसकी जमीनी जिंदगी का था इख्तिताम जो होने को था अभी, क्योंकि ये पाक वो हफ्ता चल रहा था। इसके बाद भी खुदा ने बड़े मुआज़े किए। जाते जाते वो जब उसने उसको पकड़ने आए सरदार काहिन के, उसने इसके पतरस ने उसका कान उड़ा दिए, काट दिया, तो उसने उसको भी हील कर दिया। ये भी मौज़ा था। उसने सलीब पे दूसरे डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये भी इसका मौज़ा था। उसने हर जगह पे वो मौज़ा किया। लेकिन ये नहीं, ये ऑलमोस्ट उसकी ज़मीनी जो तबलीग थी वो ख़त्म होने की थी, लेकिन इस पे भी उसने वहाँ जाके उनके सराय में वो जो जितने भी वो सराफे थे, सराफों के उसके तख्ते उलट दिए ताकि उधर से अपने खुदा के घर को भी पाक और साफ करे। तो इसमें जब हम किसी का वेलकम करते तो वो दिल से करते। वैसे जो कोई बादशाह बनता है तो वो कॉन्टेस्ट करके आता है, खुदावंद कॉन्टेस्ट करके नहीं आया, ना उसने कोई किसी चीज़ के लिए किसी से मुकाबला किया। लोगों ने जो इंसान वो होता है जो दिलों पे हुकूमत करता है, दिमागों पे हुकूमत करता है, और वो प्यार से। तो खुदा ने दिलों और पे हुकूमत की, दिलों पे उनके घर कर लिया, तो वो उससे मानना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ फिर अगेन मैं यही एक बात कहूँगा कि वो स्लाइड्स उनके दरमियान में, उनके दिमागों में खराबी थी। वो चाह रहे थे कि हमें रिफार्मर जो माशरती तौर पे या माशी तौर पे हमें आज़ाद करवाए। तो खुदा उन्हें हकीकी ज़िंदगी देना चाह रहे थे। उनके जो बंधन थे, उसके उनके जो जुए थे वो उनसे उतारना चाह रहे थे, लेकिन वो ये चीज़ को समझने के तैयार नहीं थे और फरीसियों की दुकान खराब होती थी, इसलिए वो खुदा के खिलाफ हो गए। और अगर मत्ती रसूल का यही हमने पढ़ा अंजीली बयान, तो उसके आखिर में लिखा है कि खुदा रो दिए। मतलब ये हम वो लोग हैं कि खुदा को भी रुला देते हैं। मतलब उस दौर के जो लोग थे, जब हम उसकी पैरवी नहीं करते, खुदा के अहकाम पर अमल नहीं करते, उसको जानते बूझते वो उसकी तमाम तर बातों को जो उसने हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग दी होती है, हम फिर उसका इनकार करते हैं, तो खुदा हमसे दिलगीर होता है। लेकिन यहाँ वर्ड है कि उस वक्त के यहूदियों के लिए खुदा रोए। तो खुदा को जब तमाम सिमत से तमाम लोगों ने बादशाह माना, तो ये वो बादशाह था जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट था। तो इसलिए हम उसको खजूरों की डालियों के साथ, ना सिर्फ खजूरों की डालियों के साथ, बल्कि जो भी उनके हाथ में चीज़ें आई, खेतों में से डालियाँ ली पौधों की, उनके वो जो दरख्तों की, उनमें से उन्होंने वेलकम किया। अपने कपड़े उतार दिए। कौन अपना चाहता है कि अपनी कोई इज्जत, क्या मुकाम, या अपनी चादरें, अपने दुपट्टे या जो चीज़ें किसी के दूसरे के लिए निकाले, लेकिन वो दिल से उसे प्यार करते थे। लेकिन साथ में रॉन्ग सोच ये रखते थे कि आज हमें ये बंदा बचा लेगा और तलवार के जोर पे बचाएगा। ये उनका रॉन्ग कंसेप्ट निकल जाता तो आज शायद हम इतनी दूर ना होते। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें बहुत बरकत दे। God bless you all.
اور جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کمنٹ ہو آپ کرنا چاہتے ہیں بائبل ریلیٹڈ تو ضرور کیجیے گا، ہم آپ کا ضرور جواب دیں گے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔